فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اپنے علاوہ دنیا کی بھی خبر رکھنے والے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پڑھنے سننے والے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بھی پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے کہ ابھی ماضی قریب میں ترکیہ اور سیریا جیسے ممالک میں زبردست قسم کے زلزلے آئے، اور ان زلزلوں میں ہونے والا جانی نقصان اور مالی نقصان جان دینے والے اور مال دینے والے رب العالمین کو ہی صحیح معنوں میں پتا ہے کہ کتنا اس میں جانی نقصان ہوا ہے اور کتنا مالی نقصان ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی دنیا جس میں وہ مگن رہتے ہیں، باقی باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. کون ہمارا دشمن ہے، ہمارے اپنے سلسلے میں کیا کچھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی خواہشات میں اپنی شہوات میں ایسے ڈوبے رہتے ہیں کہ کسی اور چیز کی کوئی خبر لینا بھی نہیں چاہتے. خیر یہ دوسری بات ہوئی، لیکن بہرحال اب یہ جو واقعات زلزلے کے پیش آئے ہیں، یقیناً یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ہی ہم جو نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ دنیا جب فنا ہونے کے قریب ہوگی تو بہت سارے زلزلے دنیا میں پیش آئیں گے. تو واقعی آج بہت زیادہ یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں، پڑھنے میں آ رہے ہیں کہ ادھر زلزلہ ہوا ادھر زلزلہ ہوا، کہیں چھوٹے پیمانے پہ ہوا کہیں بڑے پیمانے پہ ہوا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زلزلے کثرت سے نہ پیش آئیں. تو واقعی آج جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن گوئی کا ہم جو کیا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، بالکل جو اس کا نمونہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں. لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہوگا. ویسے دنیا والے جن کا علم بہت ہی ناقص اور محدود ہوتا ہے، جن کو اصل اسباب کیا ہوتے ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ظاہری اسباب وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے اندر کچھ اس طرح سے پانی اور ہوا کا ملاپ ہوا اور ہوا باہر خارج ہونا چاہتی تھی، نکلنا چاہتی تھی، کہیں اس کو جگہ نہیں ملی تو وہ زمین پھاڑ کر بالکل باہر نکل گئی اور اسی کے نتیجے میں زلزلہ پیش آیا. یہ ظاہری سبب یقیناً دنیا والے تو بتاتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں کا علم بہت محدود ہوتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ دنیا والوں تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے، جو بھی جانکاری تمہیں دی گئی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. تو یہ دنیا والے اپنی جگہ پر اس کے ظاہری اسباب تلاش کرتے ہیں اور بہت سارا آگے چل کر زلزلہ پیش آنے کے بعد
وہ لوگ اندازہ لگانے میں لگ جاتے ہیں کہ کتنا جانی نقصان ہوا اور کتنا مالی نقصان ہوا، اور ایک اندازے سے ایک تخمینہ پیش کرتے ہیں کہ اتنی جانیں ضائع ہوئی اور اتنا مالی نقصان ہوا۔ لیکن صحیح معنوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ زلزلہ ہو یا کہیں قحط سالی ہو یا کہیں سیلاب کی شکل میں لوگوں میں تباہی مچتی ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی عظمت کی، قدرت کی اور اس کے علم و حکمت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے اور اس کو کیسی قدرت حاصل ہے، اور اس کا اپنا علم دنیا کے ذرے ذرے کو محیط ہے، کوئی بھی اس کے علم سے خارج نہیں۔ یہ حقیقت میں یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، علم و حکمت ان سب چیزوں کو جو بتاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایک جگہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم جو بھی نشانیاں بھیجتے ہیں تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کہ لوگ جو اپنی غفلت میں پتہ نہیں کیسے ڈوبے ہوئے رہتے ہیں کہ اپنے خالق کو اور اس کی نعمتوں کو، اس کی دی ہوئی زندگی کو بھلا کر جو زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور قدم قدم اس کی نافرمانی اور معصیت میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے بندوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی غفلت سے ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں، زلزلے کی شکل میں یا پھر سورج گرہن، چاند گرہن کی شکل میں، یا کہیں سیلاب کی شکل میں، کہیں بیماریاں عام کر کے، اور کہیں سیلاب وغیرہ۔ اس طرح کی یہ ساری نشانیاں اللہ تعالی ہم بندوں کے فائدے کے لیے بھیجتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اس عذاب سے محفوظ ہیں وہ عبرت لیں اس سے کہ جن پر یہ عذاب آیا، جن پر یہ مشکل آئی، ان کا کیا قصور تھا، کیوں آخر ان پر یہ جو نا اس طرح کی آفت ٹوٹی۔ ذرا اپنا بھی جائزہ لیں کہ کہیں وہی سارے کام ہم بھی اگر کر رہے ہوں تو آج جو وہاں زلزلہ آیا، کوئی بعید نہیں کہ ہماری اپنی پیروں کے نیچے کی زمین بھی کھسک جائے اور ہم بھی بالکل تہس نہس ہو کر رہ جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اسی طرح تمہارے پروردگار کی پکڑ جب کسی بھی بستی والوں کو ہوتی ہے، مگر کیوں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ وہ ظلم کی اعلیٰ حد کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا، میں نے بارہا یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو ہر بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو، کسی بھی بستی والوں پر ایسے ہی کوئی تکلیف نہیں ڈالتے ہیں، کسی پریشانی سے ان کو دوچار نہیں کرتے، بلکہ اس حال میں کرتے ہیں جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، اپنے آپ پر بے تحاشا انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی حکم کی انہوں نے کوئی جو کیا پیروی نہیں کی، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے کرتے آخر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور قہر کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی بھی بندے، کسی بھی بستی والوں کو ان کی کسی ایک دو برائی پر، ایک دو نافرمانی پر ایسے ہی پکڑ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، تو واقعی وہ اپنے بندوں پر ایسا ہی مہربان اور ایسا ہی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندوں پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ
کوئی عذاب نازل نہیں کرتے, کوئی بیماری سے دوچار نہیں کرتے, کوئی پکڑ نہیں کرتے, بلکہ انہیں ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شام کا بھولا صبح کو لوٹ آئے یا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے. یہ اللہ رب العالمین کا اپنا کیا ہے انداز ہوتا ہے کہ بندوں کی نافرمانیاں جو صبح شام ہوتی رہتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ برداشت کرتے جاتے ہیں اور ان کو برابر مہلت دیتے جاتے ہیں. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, جب معصیت اور نافرمانی کی انتہا ہو جاتی ہے, تو اسی وقت اللہ رب العالمین کسی کی بھی پکڑ کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ, کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اگر وہ بندوں کو ان کی اپنی گناہوں پر پکڑ کرنے لگ جائے تو فوری عذاب دے دے گا, لیکن ایسا نہیں کرتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم صبح شام کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں, اس کے واجبات اور فرائض میں کوتاہی کر کے صحیح یا اس کے اپنے محرمات کے قریب جا کر اور ان کو کر کے اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ ہم نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا کوئی علم نہیں ہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب پر پردہ کرتا ہے. جی بار بار ہماری اپنی معصیتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ ہمارے اپنے گناہوں پر دن رات جو ہم گناہ کرتے ہیں پردہ ڈال کر ہمیں سنبھلنے کا بار بار موقع دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی دردناک ہوتی ہے. تو واقعی اس طرح کے حالات کہ یہ زلزلے وغیرہ جو آ رہے ہیں, جہاں یہ زلزلہ آیا ہم نے سنا کہ تباہی مچ گئی, بستی کی بستی بالکل ختم ہو گئی. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے حالات کے بارے میں اگر ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہاں فحاشی بے حیائی اتنی عام ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلایا, اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل کرنے کی انہوں نے اپنے کاموں سے, اپنے کرتوتوں سے انہوں نے اس کی دعوت دی. تو تب اللہ رب العالمین ان لوگوں پر اس طرح کی آفت اللہ تعالیٰ لے آیا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ بالکل رحیم ہے, کریم ہے, رؤوف ہے, مہربان بندوں پر, اور بردبار بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اور برداشت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالیٰ کی مانند اس کے اپنے اسماء میں, اس کی صفات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو کتنا اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیاں برداشت کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو جب پکڑ کر رہے تھے تو تب اللہ نے یہی بتایا کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو تب ہم نے ان سے انتقام لیا. تو بس یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیکار میں بندوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. بس بندے ہی ہیں جو اپنے آپ پر اتنا ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے وہ حقدار بن جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. لیکن دنیا والے جو حقیقی سبب زلزلے وغیرہ آنے کا یا پھر طوفان یا سیلاب کے آنے کا, یہ سب حقیقی اسباب کیا ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا.
دنیا والے صرف ظاہری اسباب تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیاں ہیں، تاکہ دوسرے اور لوگوں کو بھی ان کی غفلت سے بیدار کیا جائے۔ تو یہ اصل سبب ہوتا ہے کہ زلزلے وہاں آئے، لیکن کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہاں بے حیائی فحاشی کا بازار اتنا گرم تھا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے۔ تو اگر ہم نے بھی اسی طرح کی زندگی گزاری، اپنی غفلت میں ڈوبے رہے، پروردگار کے احکام کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں دی اور اپنی خواہشات اور اپنے جو شہوات انہی کے پیچھے اگر دوڑتے رہیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ کل ہماری اپنی زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کی ایک ایک مخلوق، ہم انسان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی اور مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ یہ سب جو جمادات جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں کوئی جان نہیں ہے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے اسے بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری زمین کے لیے بھی پھٹنے کا آ جائے، اور وہ پھٹ سکتی ہے، مگر اسباب وہی ہوں گے جو آج انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ اسباب اپنائے، تو اگر ہم نے بھی انہی کی پیروی کی، وہی اسباب ہمارے اندر بھی پائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مختلف نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں اس طرح کے زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں، تو ایک طرف سے جہاں ہم کو عبرت لینی ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین کے عظیم احسان کو ہمیں غور کر کے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ زمین جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرش بنا کر بچھایا ہے، اور اس زمین کو اللہ رب العالمین نے کیسے پرسکون بنایا ہے کہ جب یہ زمین ذرا سی ہلتی ہے تو انسان جنہوں نے فلک بوس عمارتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آن کی آن میں زمین کے اندر دھس جاتی ہیں، اور انسان دیکھتا کہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پر، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیں بار بار یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ کب ہم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر ہم جو چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنی گاڑیاں دوڑاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ زمین بالکل قرار پائی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر ذرا سی حرکت پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مکانات کیسے سالم رہ سکتے؟ ہم کیسے اس پر چل سکتے ہیں؟ ہمارے لیے حرکت کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس نعمت کو خصوصی طور پر بندوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ الذی جعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اس زمین کو ٹھہری ہوئی بنایا ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنایا اور بچھی ہوئی فرش کے طور پر، اور پہاڑوں کی شکل میں بڑے بڑے میخ گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نصب کر دیے اور راسخ کر دیے کہ یہ زمین ہمیں لے کر کہیں حرکت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا عظیم انعام ہے کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھیلی ہوئی اور بالکل پرسکون اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے کہ ہم اس پر چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہمارے مکانات بناتے ہیں، گاڑیاں ہم چلاتے ہیں، کیا کیا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایک دو واقعات ادھر ادھر
جی رونما کرا کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب وہ لوگ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو بھی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہلکا سا عذاب ہے جو ہم اس کے ذریعے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پہلے چھوٹا سا ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اس طرح کے واقعات ایسے ہی زمین پر رونما نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب یہی صرف اس کے اسباب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے حقیقی اسباب ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں اس طرح کے عذابات آتے ہیں۔ واقعی کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ ترکیہ کے یہ مناظر تھوڑے بہت میرے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی آئے اور میں نے دیکھے کہ واقعی کیسی بڑی بڑی عمارتیں اور کیسے ان کے اندر کیا کیا ساز و سامان رہے گا اور کتنے لوگ رہیں گے۔ کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ زمین وہاں سے ذرا سی شگاف اس کے اندر پیدا ہوا اور وہ زمین پھٹی اور سب کی سب اتنی اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں زمین کے اندر دھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ جان دینے والے اور مال دینے والے رب العالمین کے علاوہ صحیح معنوں میں اس میں ہونے والا جانی نقصان اور مالی نقصان کوئی اور اندازہ کر کے نہیں بتا سکتا۔ تو بہرحال یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حالات ہمیشہ اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے اسباب پائے جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی ظاہر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم جو ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کیے ہوئے، اعراض کیے ہوئے، منہ موڑے ہوئے، اپنی شہوتوں میں، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے زندگی جو گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غفلت سے بیدار فرمائے، اور اس طرح کے کوئی بھی اسباب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سے چھیننے والے اسباب ہوں، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کیا مرد کیا خواتین، کسی کی بھی گناہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، معاشرہ اور پوری سوسائٹی پوری گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب اس سوسائٹی پر آ کر رہتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے، اپنے بال بچوں کا جائزہ لے، اور ان میں کیا کچھ خرابی پائی جاتی ہے، اسلام کے دین کے خلاف کیا عمل ہم کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچے کرتے ہیں، ان سب پر روک لگانے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آپ کے بدلنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے جو بھی نقصانات جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جہاں ہمارے اپنے مسلمان جو اس طرح کے بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں، اب ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نیک بندے بھی رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی بہرحال جو اس طرح کا ایک عام عذاب آتا ہے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ جو عذاب کے مستحق ہیں وہ تو یقیناً عذاب سے دوچار ہوں گے، اور جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں قیامت میں آخرت میں اس کا بہترین بدلہ وہاں عطا کر دے گا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو بھی نقصانات ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح کے واقعات کے جو اسباب وہاں پائے گئے ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی پوری گھر بار کو بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور